بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم ترین عبادت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کو ملنے والی ایک عظیم ترین رات کی تلاش میں کی جاتی ہے، اس رات جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ القدر، جسے لیلۃ المبارکہ کہا جاتا ہے، جس رات کو ہر قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، جس رات کو فرشتے جبریل امین کی معیت میں آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اللہ والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ ایسی عظیم رات ہے جس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید نے کیا تو باقاعدہ ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی جس کا نام ہی سورۃ القدر قرار پایا۔ سورۃ القدر یعنی قدر اور قیمت والی رات، سورۃ القدر یعنی جس دن تقدیر لکھی جاتی ہے، جس دن تقدیر، سال بھر کی تقدیر زمین پہ اتاری جاتی ہے، سورۃ القدر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی تلاش سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینے رمضان المبارک کی آخری ان راتوں میں کیا جاتا ہے جن راتوں کو طاق راتیں کہتے ہیں۔ اور یہ طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب ہائے مبارکہ میں سے کوئی ایک شب ہو سکتی ہے۔ ان راتوں میں عبادت کی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ عبادت اور سب سے زیادہ ریاضت کرنے کا موقع ان خوش نصیبوں کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا سے، دنیا کے جھمیلوں سے، معاشی اور معاشرتی مشغولیات سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ یہ اعتکاف، جس کے لفظی اور لغوی معنی دھرنا دے کر بیٹھنے کے ہیں، جم کر بیٹھ جانے کے ہیں، گویا ایک معتکف اپنے معتکف میں یعنی اپنے خیمے میں جو مسجد میں لگایا جاتا ہے جم کر بیٹھتا ہے، ایک آس لے کر، ایک امید لے کر، ایک یقین لے کر، ایک عزم لے کر، ایک دعا لے کر کہ پروردگار عالم مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ عبادت جسے اعتکاف کہتے ہیں، یہ امت محمدیہ ہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح روزہ پچھلی امتوں کے لیے تھا، اعتکاف بھی پچھلی امتوں کے میں تھا۔ چنانچہ قرآن کریم فرقان حمید میں حضرت ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے جد امجد ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ایک عہد دیتا ہے، ان سے وعدہ لیتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ اے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، آپ نے میرے اس گھر بیت اللہ کو صاف کرنا ہے، اس کی نظافت کا اہتمام کرنا ہے۔ کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ ایک طرف اعتکاف کے ہونے کا پچھلی امتوں سے ثبوت ملتا ہے، دوسری طرف اعتکاف والوں کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء کرام کی ڈیوٹی اور ان کی ذمہ داری لگاتا ہے۔ گویا اعتکاف والوں کی خدمت کرنا، مسجد کو صاف اور ستھرا رکھنا، یہ انبیاء کا منصب ہے، یہ انبیاء کا شیوا اور انبیاء کی ذمہ داری ہے۔ کتنے نصیبوں کی بات ہے ان لوگوں کے لیے، شکر کا مقام ہے جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، جو مسجدوں کی نظافت کا اہتمام کرتے ہیں، جو مسجدوں کی ستھرائی اور اس کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، بالخصوص وہاں نماز پڑھنے والوں اور وہاں اعتکاف کے لیے بیٹھنے والوں کو تعاون اور ان کے لیے سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عام طور پر مساجد میں منتظمین ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو مساجد کے خدمت گزار ہیں، خدام ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مساجد کے معاونین ہیں، بالخصوص کوئی بجلی کا بل ادا کر رہا ہے،
کوئی گیس کا بل ادا کر رہا ہے، کوئی وہاں کی جو صفیں ہیں انہیں بار بار اپنے ذمے پر دھلوا کر اجلا کر کے بچھانے کی ذمہ داری لیتا ہے۔ علی ھذا القیاس معتکف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے، تاہم یہ ایسی سنت ہے جسے سنت کی اس قسم سے تعلق رکھا جاتا ہے جسے سنت فرض کفایہ کہتے ہیں۔ یعنی اگر سارے محلے میں کوئی ایک فرد بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو سارے محلے کی طرف سے یہ سنت اور یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں بیٹھتا تو علماء کرام کہتے ہیں پھر وہ سب کے سب اہل محلہ، اہل علاقہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضی کی نظر سے دیکھے جانے کے لائق ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی سنت متواترہ ہے جو آپ نے کبھی ترک نہیں فرمائی۔ ایک بار عذر کی بنا پر آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اور 10 دن شوال کے مہینے میں آپ نے اس اعتکاف کی جو آپ نے نہیں ادا فرمایا تھا، قضا کے طور پر اعتکاف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اعتکاف کے لیے بیٹھے، آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 1 سے 10 تاریخ تک اعتکاف کیا، پھر آپ نے 20 تاریخ تک اعتکاف کیا، پھر جب 21ویں شب تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے سے باہر متوجہ ہو کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں تھا کہ مجھے ایک فرشتے نے بتایا، اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ وہ آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے، چنانچہ میں اب آخری عشرے کا بھی اعتکاف کروں گا، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ اپنے اعتکاف کو ختم نہ کریں بلکہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ تو اس آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر کو تلاش کیا ہے جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک رات کی عبادت پر اتنا ثواب؟ تو جناب ثواب دینے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، ثواب دینے والے اللہ رب العالمین ہیں۔ ان کی مرضی ہے وہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر دیں، ان کی منشا ہے نیکی کرنے والے کی نیت پر وہ اس نیکی کا 27 گنا، 70 گنا، 700 گنا یا انکاؤنٹیبل جو گنتی میں ہی نہ آ سکے ایسا اجر و ثواب دیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو دیتا تو وہ کچھ بہت تھوڑا سا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پالتا اور پوستا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں افزائش کرتا ہے۔ اور آپ نے مثال دی جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیل کے بچھڑے کو پالتا ہے، اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، خیال رکھتا ہے، اسے بہت بڑا کرتا ہے، طاقتور کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کھجور خیرات کی جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اسی طرح نشو و نما کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا بحر ذخار بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ اعتکاف اللہ رب العالمین کے رضا اور اس کی طلب میں اپنے گھر، کاروبار، آل اولاد، دوست سب سے کٹ کر اللہ کے گھر میں چاروں طرف ایک چادریں تان کر خیمہ لگا کر بس اللہ کی تلاش میں اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہوئے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی محبت اور پیار حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو وہ کسی کی عیادت کرنے نہیں جا سکتا۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اور وہ اعتکاف جو باقاعدہ مسنون اعتکاف ہے وہ کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا، لیکن کیونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے وہ ثواب بھی ملے گا جو نیکیاں اس نے کی نہیں ہوں گی۔ علماء نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے۔ اس نیکیوں سے کیا مراد ہے کہ وہ کسی کی عیادت کرنے نہیں جا رہا، وہ کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کر رہا، لیکن ان کا ثواب اسے بغیر وہ عمل کیے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اعتکاف کو بھی ایک رسم کی طرح نبھا رہے ہیں۔ دوست احباب اپنے دوستوں کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف ایک انفرادی عبادت ہے۔ آج اسے اجتماعی عبادت بنا دیا گیا ہے۔ آج بہت سارے لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھتے ہیں، لیکن اعتکاف اپنی روح کی جلا
حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اعتکاف اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے تنہائی میں پیش کر کے ان پر ندامت کے اشک بہا کے اسے راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اعتکاف اس لیے کرتے ہیں کہ 10 دن مسجد میں رک کر کوئی دین سیکھ لیں گے۔ یہ کلاس روم نہیں ہے، یہ دین سیکھنے کا موقع نہیں ہے، تعلیم کے لیے الگ مواقع ہیں، یہ خالص انفرادی عبادت ہے۔ بلکہ اگر میں اپنے انداز میں اسے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو مجھے اجازت دیجیے کہ یہ ایک عام ٹریننگ نہیں ہے، ایک عام پولیس اہلکار یا ایک عام فوجی ایک عام ٹریننگ حاصل کرتا ہے، لیکن کچھ کمانڈوز ہوتے ہیں، کچھ خاص مشن کے لیے تیار کیے جانے والے کمانڈوز ہوتے ہیں، انہیں خاص ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو ایک عام مسلمان 30 روزے رکھتا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، حلال کما رہا ہے، اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والا اس سے ایک اعلیٰ ڈگری پر، اعلیٰ درجے پر ایک خاص اللہ رب العالمین کا کمانڈو تیار ہو رہا ہے۔ جب آپ اعتکاف کر رہے ہیں، آپ نے اعتکاف کا ارادہ کر ہی لیا ہے، تو اس اعتکاف کو اس طرح کیجئے جس طرح اعتکاف سے وہ مقصود حاصل ہو سکے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حاصل فرمایا کرتے تھے، یا آپ نے اپنے صحابہ کرام کو جس کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے۔ اعتکاف میں سب سے زیادہ قرآن کریم سے تدبر اور تفکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اعتکاف میں بہت سارے لوگ اعتکاف میں موبائل فون لے کر چلے جاتے ہیں، اعتکاف میں ویڈیوز بھی دیکھی جا رہی ہیں، اعتکاف میں سوشل میڈیا سے بھی تعلق ہے، بلکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تصویریں شائع کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر خاندان کے لوگ باقاعدہ انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ گویا اگر کوئی گھر کا فرد یا فیملی کا فرد اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس سے ان 10 دنوں میں جا کر ملنا بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی نہیں ملنے جاتا تو کوئی اعتکاف میں بیٹھا وہ شخص ناراض بھی ہو جاتا ہے کہ آپ ہم سے اعتکاف میں ملنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ صاحب، آپ یہاں اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، اللہ سے خاص تعلق پیدا کرنے کے لیے گئے ہیں، تعلق باللہ کی ان منزلوں کو طے کرنے گئے جس پر ایک عام آدمی ابھی ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم کچھ نفلی اعتکاف کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واجب اعتکاف وہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی نظر مانی ہے کہ اگر میرا اللہ کریم آپ نے یہ کام کر دیا تو میں 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، فبہا، آپ نے وہ لازمی نظر پوری کرنی ہوگی۔ لیکن ایک نفلی اعتکاف یہ ہے کہ آپ کچھ راتوں کے لیے آخری کی 3 راتیں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، یا آپ 1 دن اعتکاف کر لیتے ہیں، یا تو یہ نفلی اعتکاف ہے، یہ مسنون اعتکاف نہیں ہے۔ مسنون اعتکاف وہی ہے کہ آپ جو 20 رمضان المبارک ہے، جو 21 رمضان کی یعنی عصر سے 20 رمضان کی عصر سے پہلے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیے اور رات آپ گزاریے مسجد کے اندر، اور پھر فجر ادا کر کے آپ اپنے معتکف میں چلے جائیے۔ اعتکاف اس مسجد میں کیا جانا علماء کرام نے ضروری قرار دیا ہے جس مسجد میں کم از کم کچھ نمازیں باجماعت ضرور ہوتی ہوں۔ افضل یہی ہے کہ جہاں ساری نمازیں باجماعت ہوتی ہیں، جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے، اس مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ اعتکاف کا مقصود حاصل کرنے کے لیے وہ تخلیہ، وہ تنہائی، وہ خلوت ضروری ہے کہ جہاں عام لوگوں کی، عوام الناس کی وہ آمد و رفت نہ ہو جس طرح عام طور پر لوگ ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مجھے بچپن میں اپنے بزرگوں کو، اپنی خالہ جان کو اعتکاف کرتے ہوئے میں نے انہیں دیکھا ہے، اور میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ وہ لوگ السلام علیکم، وعلیکم السلام سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ معتکفین کو جب کھانا پیش کرتے تھے تو وہ اعتکاف کے نیچے سے، یعنی جو پردہ لگا ہے اس کے نیچے سے وہ پلیٹ یا ٹرے آگے کر دی جاتی تھی اور واپس کھانا نوش فرما کر اسے باہر کر دیتے تھے۔ لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر اگرچہ بہت ذوق اور شوق بھی نظر آتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال عبادت ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح نماز ہے کہ نماز میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں، اس وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں بائیں سلام پھیرنے تک آپ کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ سے دینی مسئلہ پوچھتا ہے، آپ اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ بالکل اسی طرح
کچھ عبادات کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جس طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی آپ کو دودھ پیش کرتا ہے تو آپ نہیں پیئیں گے، بالخصوص اگر وہ فرض روزہ ہے. اگر کوئی آپ کو آب زمزم پیش کرتا ہے تو آپ کہیں گے بھائی میرا روزہ ہے. اگر نفلی روزے کے بارے میں آیا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کئی دن بھوکے ہوتے تھے، اور اس بھوک اور پیاس کی شدت کو وہ روحانی تجلی کی بنا پر کم کرنے کے لیے روزہ رکھ لیا کرتے تھے، جو نفلی روزہ ہوتا تھا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے پاس جاؤ اور تمہارا روزہ نفلی روزہ ہو اور تمہیں کھانا پیش کرے تو اپنا روزہ توڑ دیا کرو، اس کا کوئی کفارہ نہیں، تم کھانا کھا لیا کرو. لیکن اگر فرض روزہ ہے اور کوئی آب زمزم پیش کرے، دودھ پیش کرے، کھجور پیش کرے، اور ابھی غروب آفتاب نہیں ہوا، ابھی روزہ ختم نہیں ہوا، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ حلال چیز ہے تو میں کھا لوں؟ نہیں، اس وقت یہ ممنوع ہو چکی ہے. بالکل اسی طرح اعتکاف کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اعتکاف کے بھی کچھ داعیے ہیں، اعتکاف کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، اعتکاف کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں، کچھ حدود ہیں جن کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے لازم اللزوم ہے. اگر ہم یہ خیال نہیں رکھتے اور اعتکاف کو بھی ہم ایک کلاس روم بنا دیتے ہیں، یا اعتکاف کو بھی ہم ایک مجلس اور ہم ایک محفل کا درجہ دے دیتے ہیں، تو ناظرین کرام یہ اعتکاف رسماً تو اعتکاف ہوگا، لیکن شاید اصلاً یہ وہ اعتکاف نہیں ہو پائے گا جس اعتکاف کو اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت بخشی ہے. روایات میں اس کی بڑی فضیلتیں آتی ہیں. ان روایات میں اگرچہ فنی اعتبار سے علماء حدیث نے کچھ سقم بھی بیان فرمائے ہیں، ضعف کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن چونکہ فضائل میں ضعف روا رکھا جاتا ہے، چنانچہ میں ان بعض روایات میں سے آپ کی خدمات میں اشارتاً یہ عرض کرنا چاہوں گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رات کا اعتکاف کیا، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیا جائے گا. اور ایک خندق کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے اعتکاف کیا رمضان المبارک کی 10 راتوں کا، اسے 1 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا ہوتا ہے. لیکن اس اعتکاف کا جو سب سے بڑا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان آخری عشرے کی مبارک راتوں میں، جن میں جفت اور طاق ساری راتیں شامل ہیں، جس میں شب قدر بھی کسی رات کو ہو سکتی ہے، اللہ کریم ان راتوں کو حاصل کرنے کے مواقع عطا فرماتا ہے. 24 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہنے سے جو روحانی تجلیات حاصل ہوتی ہیں، قرآن کریم کو غور و فکر سے تلاوت کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش سے جو دل و دماغ کے بند دریچے کھلتے ہیں، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کا اہتمام کرنے سے اللہ کی جو نزدیکی ملتی ہے، اور پھر تہجد کے وقت رو رو کر نمازوں کے بعد سجدوں کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھولیاں پھیلا کر مانگنے میں جو مزہ آتا ہے وہ عام دنوں میں آ ہی نہیں سکتا. اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ کریم مجھے، آپ کو، دیکھنے والوں کو، اہتمام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اعتکاف کا یہ موقع ضرور عطا فرمائے. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ کریم ہمیں اور آپ کو، ہمارے والدین، ہمارے آل اولاد، ہمارے دوست اور احباب کو، ہماری طالبات اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو اللہ رب العالمین کم از کم زندگی میں ایک اعتکاف تو کعبہ میں اور ایک اعتکاف مسجد نبوی میں ضرور ضرور عطا فرما دے، کیونکہ وہاں کی جو کیفیات ہیں ان کا مقابلہ دنیا کے کسی خطے اور دنیا کے کسی حصے کی کوئی زمین، کوئی مسجد بھی شاید نہیں کر سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.